یہ توصیف الرحمان صاحب جو ہیں سعودی عرب والے، اللہ انہیں بھی خوش رکھے، مہربانی فرمائے. وہ انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی مولانا مودودی کے خلاف، اور وہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی جو ہے نا وہ احادیث پر عقلی اعتراضات کرتے ہیں. انہوں نے کچھ مثالیں پیش کی جن میں مودودی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے، اس میں جو سند میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لگتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہوگی. تو اس کا آپ کیونکہ مودودی صاحب کے بڑے نہیں، فین ہیں، مودودی صاحب کا میں مدعا ہوں، توصیف الرحمان صاحب کے سب دین کے خادموں کا میں خادم، مگر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پہلے بھی بڑے بڑے علماء جو ہے نا لکھ کے آئے کہ اگر کوئی حدیث جو ہے نا قرآن سے ٹکراتی ہو یا عقل عامہ کے خلاف ہو یا وہ ایسے مشاہدے کے خلاف ہو تو باطل ہی باطل ہے، اس کی سند کو کیا دیکھیں. ایک سند ہے نا اس روایت کی، اس پر ابن قیم لکھتے ہیں کہ اگر آسمان کے سورج جیسی بھی ہوتی کہ جس نے عشق کیا مگر پاک دامن رہا اور مرا اسی عالم میں تو شہید ہے. اب کچھ لوگ اس کو بھی کہتے ہیں صحیح، مگر وہ ابن قیم کہتے ہیں یار یہ آسمان کے سورج جیسا بھی ہوتی سند تو ماننے کی بات ہے کہ حضور عشق کی باتیں کہتے ہیں، آپ کی زبان سے تو عشق کبھی نکلا ہی نہیں، انہوں نے ڈانٹ کی. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ ایک بات جو بالکل شان نبوت کے خلاف نظر آئے اس کو رد کر دیا جائے عقل کی وجہ سے. عقل صحیح جو ہے یہ نہیں کہ ہر آدمی کا مجھے سمجھ نہیں آتی میں رد کر دوں، پوری طرح دنیا کا عقل مند کہ یار یہ سیٹ نہیں ہوتی بات، تو پھر ماننا ہی پڑے گا کہ نبی علیہ السلام ایسی بات نہیں کہہ سکتے. اچھا ایک حدیث یہ بھی ہے، سند تو یہ ہے نا کہ راوی ٹھیک ہے مگر راویوں کو غلط فہمی بھی ہو سکتی. اب ایک پورا رسالہ جو پڑھنا چاہیے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لگا دیا علامہ زرکشی کا، بہت پیارا وہ چیپٹر وائز ہے کہ اما عائشہ نے جو صحابہ کی غلطیاں درست کی نا، کہا کہ اللہ اس پر رحم کرے، حضور نے بات اس رنگ میں کی تھی. اب وہ سندیں صحیح ہیں، صحابی بھی سچا مگر بات جو ہے نا ہو گئی اور طرح پہنچانے میں، جیسے وہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میت جو ہے نا اس کو عذاب ہوتا گھر والوں کے رونے سے، تو انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس لیے گھر والے روتے ہیں تو وہ بھگتے پھریں گے، میت کو عذاب کیوں ہوتا؟ تو لوگوں نے کہا پھر وہ جھوٹے، انہوں نے کہا توبہ توبہ، وہ اللہ ان دونوں پر رحم کرے، سچے ہیں. بات یہ تھی کہ یہودیہ عورت مر گئی تھی، اس کو اپنے امنوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، یہ ادھر رو رہے تھے، تو حضور نے کہا یہ ادھر رو رہے ہیں اپنی مصیبت کو پھنسے ہوئے ہیں، وہ ادھر عذاب اس کو ہو رہا. یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے رونے سے عذاب ہو رہا، یہ جو علت بنا لیا یہ ان کا فہم ہے، یہ غلطی. ایسی بہت حدیثیں ہیں، وہ پورا رسالہ پڑھنے والا جو استدراک کی اما عائشہ نے، تو سند صحیح ہونے سے یہ ضمانت نہیں ملتی کہ آدمی کو غلط فہمی نہیں ہوگی، یہ بات ادھر ادھر نہیں ہوگی. سچے سے سچے آدمی کو بھی مغالطہ لگ جاتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ حدیث ہے نا کہ میں نے یہ پڑھا تھا، مجھے ورڈنگ اس کی یاد نہیں، کچھ مفہوم اس کا ایسا تھا کہ چھوت سے کوئی بیماری نہیں لگتی. تو یہ حدیث سناتے تھے نا کہ لا ادوا، یہ متعدد بیماریاں کوئی چیز. تو یہ ہم دیکھتے ہیں آج کل ہوتی تو ہیں ایسی بیماریاں. اب اس کا یہی پھر سنایا گیا، شعب چشم ہو گیا، نزلہ ہو گیا، اس پر پھر کہا کہ اس طرح ایک طرف تو یہ، دوسری طرف یہ کہا آپ نے کہ کوڑی سے اس طرح دور بھاگو جس طرح نا آدمی کسی خوفناک چیز سے بھاگتا. تو کہتے ہیں اگر یہ ادوا نہیں تھا متعدد بیماریاں تو یہ کیوں کہا کہ مجنون سے کوڑی سے دور بھاگو. پھر اس کا کیا، اس کا حل کیا یہی کہتے ہیں کہ بعد میں پھر ابو ہریرہ چھوڑ گیا اس حدیث کو، چھوڑ دیا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے. یہ سارا وہ رسالہ جو ہے نا بہت اس کام میں مفید ہے کہ سندیں ٹھیک ہیں، صحابی بیان کر رہے ہیں، انہوں نے بات نہیں صحیح طرح یاد رہی. ٹھیک.